الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 46 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں ولو اراد الخروج، کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے، تو جب نکلنے کا وقت آیا تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر بیان کیے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ولو اراد الخروج، کہ اگر ان کا واقعی نکلنے کا ارادہ ہوتا لأعدوا له عدہ، تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہی ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، فثبتہم، تو ان کو سست بنا دیا، وقیل اقعدوا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ قرآن کریم نے جو یہ حقیقت بیان کی ہے، اس حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ عام طور سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی دھوکہ نہ دے، اور انسان اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہے یہ بات کہ اسے کوئی دھوکہ نہ دے سکے، اور وہ فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مجھے اتنے سالوں میں کاروبار میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکا۔ تو دھوکہ کھانا انسان اپنے لیے اہانت و توہین کی بات سمجھتا ہے، اور دھوکہ نہ کھانا یہ اپنے لیے عقل مندی کی بات سمجھتا ہے۔ لیکن ہم غور کریں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں، اور روز دھوکہ کھاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے جس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں اس کی نظر میں ہم اتنے حقیر ہیں کہ ایک ہی بہانے سے، ایک ہی جال سے وہ ہمیں سالوں سے بہکا رہا ہے، ہمیں اس لائق بھی نہیں سمجھتا، اتنا بیوقوف سمجھتا ہے کہ کم سے کم جال ہی بدل لے، اور ہم آسانی کے ساتھ بیوقوف بنے ہوئے ہیں اور بنتے ہیں۔ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ شیطان ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے نفس کی بات کی تھی۔ یہ جو نفس ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے، میں نے پچھلے ہفتے ماچس کے ذریعے سے مثال دی تھی، ایک مثال اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ نفس پیٹرول کی مانند ہے، اور شیطان آگ کی مانند ہے، اور جیسے ہی آگ اور پیٹرول ایک ساتھ ملتے ہیں تو فوراً آگ لگ جاتی ہے۔ اب اگر پیٹرول والا یہ چاہے کہ آگ نہ لگے تو وہ یہی کر سکتا ہے کہ جن چیزوں سے آگ لگتی ہے ان چیزوں کو پیٹرول کے قریب ہی نہ آنے دے، کیونکہ جب آگ پیٹرول کے ساتھ ملے گی تو آگ تو لگے گی۔ تو نفس اور شیطان دونوں آپس میں نہ ملیں اور آگ نہ بھڑکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارا نظام بیان فرمایا ہے۔ تو ہم لوگ نفسانی اور شیطانی جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بے وقوف روز بن رہے ہیں، اور ایک ہی چیز سے بے وقوف بن رہے ہیں، اور اتنی کاریگری سے، اتنی کیا کہنا چاہیے اسے، کہ اتنی اس کے ساتھ وہ ہمیں بیوقوف بناتا ہے کہ ہمیں بیوقوف بننے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم واقعی عقل مند ہیں تو شیطان سے مقابلہ کریں، اگر ہم واقعی طاقتور ہیں تو شیطان کا مقابلہ کریں، اور کم سے کم اتنی عقل لگائیں اور اللہ سے اتنی دعا مانگیں، اتنی کوشش کریں کہ شیطان کو بھی بہکانے کے لیے جان لگانی پڑے، جس کو اللہ نے اپنا اور ہمارا صاف کھلا ہوا دشمن قرار دیا، اس کے لیے ہم اتنا سافٹ ٹارگیٹ بنے ہوئے ہیں کہ بہت آسانی سے ہمیں بہکاتا ہے۔ اب غور کریں اس بات کے اوپر
کہ ایک انسان ہم سے یوں کہے کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، اور وہ یوں کہے کہ میں دن رات دعائیں کرتا ہوں، بہت تمنا رکھتا ہوں کہ ایک بار میں حج پر چلا جاؤں، لیکن کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ میں پاسپورٹ بالکل نہیں بنواؤں گا، بغیر پاسپورٹ کے اگر اللہ کو بھیجنا ہو تو اللہ بھیج دے، میں تو دن رات دعا کر رہا ہوں، اعتکاف میں بھی بیٹھا ہوں، سارے حج پر جانے والوں سے بھی دعا کرتا ہوں، اور قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو بھی دعا کرتا ہوں، ساری مقدس راتوں میں بھی دعا کرتا ہوں، لیکن پاسپورٹ نہیں بناؤں گا، اللہ کو بھیجنا ہے تو ایسے ہی بھیج دے۔ کیا کہیں گے آپ اسے؟ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میری بہت تمنا ہے کہ نیک صالح اولاد ہو جائے تو میں عالم بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، لیکن میری شرط ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کو دینی ہے تو اللہ ایسے ہی دے دے، اللہ بڑی قدرت والے۔ ایک بچہ یوں کہتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بہت قابل ڈاکٹر بنوں، لیکن ہاں ابا جان میری ایک شرط ہے، میں اسکول بالکل نہیں جاؤں گا، کتابوں کو بالکل ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کیا کہیں گے ایسے بچے کے بارے میں؟ ایک انسان اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اہلیہ سے، بچوں سے کہتا ہے کہ بچوں اور گھر والوں میں تمہیں بہت آرام کی زندگی دینا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط ہے میں کام کوئی نہیں کروں گا، خالی پڑا رہوں گا۔ کیا کہیں گے آپ ان تمام لوگوں کے بارے میں کہ یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ کیا خیال ہے ہمارے لوگوں کے بارے میں؟ ظاہر ہے ہر انسان کہے گا یہ جھوٹا ہے، اگرچہ اس کی زبان تو کہہ رہی ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے یہ کرنا نہیں چاہتا۔ دنیاوی معاملات میں ہم اس بات کو فوراً قبول کر لیں گے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور اب آ جائیں ہم اپنی زندگی کے اوپر، ہم میں سے کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں؟ کام سارے ہم جہنم والے کر رہے ہیں، اور ضد بنائی ہوئی ہے کہ جنت والا یہ کام جو اللہ نے کہی ہے کہ نماز کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، یہ نہیں پڑھوں گا۔ جھوٹ بولنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، سچ نہیں بولوں گا۔ تجارت اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کرنے کے لیے کی ہے میں بالکل نہیں کروں گا۔ اللہ کو بھیجنا ہے تو میں تو بہت ڈرتا ہوں اللہ سے، میں تو فلاں کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، اللہ کو بھیجنا ہے تو ایسے ہی بھیج دے۔ ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ عقل مند ہے یا بے وقوف؟ اب جو بھی ہمارے دلوں کے اندر جواب آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 مثالوں کے بعد یہی آئے گا کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ اب یہ بات آگے کی میں یہ کہوں گا کہ وہ شخص کون ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ شاید وہ ہم لوگ، ہم روز بے وقوف بن رہے ہیں اپنے نفس کے چکر میں آ کر، شیطان کے چکر میں آ کر۔ روزانہ ہم اپنی زبانوں سے تو کہہ رہے ہیں لیکن کام سارے وہ کر رہے ہیں جو ہماری زبان کے قول کے خلاف، اور شیطان ہم سے بالکل یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارا ارادہ بالکل سچا ہے، تم واقعی اچھے بننا چاہتے ہو۔ تو ہم قرآن کی اس آیت میں جب دیکھتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ تم نے ارادہ کیا ہی نہیں، وہ ارادہ جس کو پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو، وہ ارادہ کہ جس میں خود اس انسان کا عمل اس کے قول کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ ہے ہی نہیں۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ کہنے والا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو شاید کوئی کہنے والے اس کو سچا کہے، لیکن اللہ تو یہاں سب کچھ دیکھتے ہیں، اللہ کو تو یہاں کی ساری کیفیات معلوم ہے، تو اللہ کی نظر میں تو وہ شخص بالکل سراسر جھوٹا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور رات کو وہ انسان دیر تک جاگتا ہے، اور اس کو نیند پر اسے 12 تجربہ ہے، سالوں سے 10 سال کا تجربہ ہے، 20 سال کا تجربہ ہے کہ میں اتنے گھنٹے سوئے بغیر اٹھ ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ انسان جاگ رہا ہے اور پھر کہتا ہے میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکتا، دنیاوی اعتبار سے جو سمجھا جائے گا سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، تم نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ ابھی تو ارادہ ہی نہیں کیا، ہونے کے بعد تو بہت دور ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ ارادہ معتبر ہے کہ جس زبانی ارادے کے ساتھ انسان کے عمل میں تبدیلی آ جائے۔ کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو رات کو وقت پر سونا، یہ اسباب کے درجے میں اسباب کا اختیار کرنا، اور باقی اللہ سے دعائیں کرنا، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی یہ سچا ارادہ ہوگا، تو اس ارادے کے کرنے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے جس کو توفیق کہتے ہیں۔ بغیر ہاتھ ہلائے جس طرح دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، آپ کسی انسان سے کہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں کمانے نہ جائیں، اللہ کی قدرت ہے اللہ ایسے ہی کھلا دے گا، نہیں سمجھ میں آئے گی انسان کو یہ بات۔ وہی انسان اگلے مرحلے میں آپ اس سے نماز کی بات کہیں، وہ کہے گا اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ توفیق دے گا تو میں چلا جاؤں گا۔
تو یہ اللہ نے الگ الگ نظام نہیں بنایا، جیسے دنیا میں وہ والا طریقہ ہے کام کے ہونے کا، ایسے ہی آخرت ایسے ہی اسلام پر عمل ہونے کا اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بنایا کہ انسان ارادہ کرے، سچا ارادہ کرے، عمل کرے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے توفیق آتی۔ ولو اراد الخروج، اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا نکلنے کا، لأعدوا له عدہ، تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن تیاری نہ کرنا یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ ان کا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں۔ اب قیامت کے دن ہم سوچ لیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی جانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ میرے بندو اگر جنت میں آنا تھا تو وہاں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے لیے تیاری کرنی تھی، اب جب تیاری نہیں کی تو تم جھوٹ بولتے ہو، تم آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اگر کوئی واقعی سنجیدہ ہے اور واقعی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کی نجات ہو تو خالی بیان سننے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بیان کرنا اور بیان سننا یہ مرض اور مرض کا علاج سننا ہے کہ ہمارے اندر کیا مرض ہے اور ڈاکٹر یہ بتا رہا ہے کتاب دیکھ کر کہ اس کا یہ علاج ہے۔ صرف علاج سننے سے تو کسی کا علاج نہیں ہوا کرتا۔ علاج تو جب ہوگا جب انسان کو جو دوا دی جائے گی وہ اس دوا کو کھائے گا اور پرہیز کرے گا۔ پرہیز بھی ضروری ہے اور دوا بھی ضروری ہے۔ علاج وہ ہے جس کو نیکی کا کام کہا جاتا ہے، پرہیز وہ ہے جن کو گناہوں کا کام کہا جاتا ہے کہ ان سے رکنا ہے اور اس کو کرنا ہے۔ اب اگر ایک انسان یہ چاہے کہ میں نیکی کا کام بالکل نہ کروں اور گناہ کے کام جن سے بچنے کا حکم ہے ان میں مبتلا رہوں، تو یہ انسان اپنے مرض سے نجات چاہتا ہی نہیں، یہ اللہ کی نظر میں بالکل جھوٹا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ۔ اس بات کے بعد میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ شاید ایک مرتبہ پھر نصیب فرما دیا۔ شاید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے، کچھ نہیں معلوم کون رمضان تک پہنچ سکے گا کون نہیں پہنچ سکے گا، تو شاید ایسی امید نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہم سب کو رمضان تک عافیت کے ساتھ، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ تو یہ والی جو تیاری والی بات میں نے کہی ہے کہ اب اگر ہم واقعی اپنے نفس کو واپس سے نفس لوامہ بنانا چاہتے ہیں اور پھر نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں، یا آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اگر ہم واقعی جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم واقعی اب گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہوں کی عادتیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور نیکی کی عادتیں اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، تو بہت شاندار موقع ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ لیکن یہ رمضان، اس کی برکتیں کب ظاہر ہوں گی؟ اس رمضان المبارک کی برکتیں ہم کب حاصل کر سکیں گے؟ اس کے لیے کچھ پرہیز کرنے پڑیں گے، اور رمضان المبارک کا استقبال ہمیں کیسے کرنا ہے یہ کچھ باتیں مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جن مواقع پر نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے ان موقعوں پر گناہ کرنے کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان عام مسجد کی بے حرمتی کرے، گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور وہی انسان اگر مسجد حرام میں جا کر کے گناہ کرے اور مسجد حرام کی بے حرمتی کرے تو اس گناہ کی سنگینی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان عام پانی کے اندر پیشاب کرے، غلط بات ہے، ایک انسان نعوذ باللہ زمزم کے اندر کرے تو کتنی بری بات ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر ایک انسان عام مہینے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر رمضان المبارک میں جھوٹ بولتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان تجارت میں دھوکہ دیتا ہے، ویسے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی دھوکہ دیتا ہے تو اور بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان رمضان المبارک کے علاوہ میں غیبت کرتا ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہی انسان رمضان المبارک میں بھی غیبت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو وہ اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے 2-3 مثالیں عرض کر کے آپ حضرات کی خدمت میں مجھے یہ عرض کرنا ہے اور اپنے آپ سے بھی عرض کرنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک میں ایک گناہ بھی ہم سے نہ ہو پائے، اس کے لیے وہ والا ارادہ کرنا ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہو۔ وہ والا ارادہ نہیں کہ جو سب نے انشاءاللہ کہا تو ہم نے بھی انشاءاللہ کہہ دیا، دل میں ارادہ ہی نہیں۔ وہ والا ارادہ جو قرآن کی نظر میں معتبر ہے، اللہ کی نظر میں معتبر ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ والا ارادہ کوئی کر لیتا ہے
تو اس والے ارادے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی. ہر رمضان کچھ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھتا ہے. میں اور آپ ان لوگوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو واقعی اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور رمضان کو پھر اس کے آداب کے مطابق گزارتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ہمارے اور آپ کے دل میں چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا زندگی بدلنے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو زندگی میں نہ جانے کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکی. تو اس لیے رمضان المبارک میں ایک بھی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، اس کے لیے زبردست جد و جہد، زبردست کوشش، زبردست محنت، یہ ہمیں اپنے آپ سے لڑائی لڑ کے کرنی پڑے گی. مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بات یاد آئی. انہوں نے حضرت حکیم الامت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو سارے تصوف کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرنے کا موقع ہو اور اس کا نفس اس کو بہکائے کہ نیکی مت کر، یا یوں کہے کہ ابھی بعد میں کر لینا، تاخیر کے لیے بہکائے یا نہ کرنے کے لیے بہکائے، تو وہ اپنے نفس کا مقابلہ کر کے اس نیک کام کو انجام دے لے. اسی طرح اگر انسان کا نفس اس کو بہکائے کہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، تو اس نفس کا مقابلہ کر کے گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ دو باتیں سارے تصوف کا خلاصہ. اور یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، آج نہیں تو 10 سال بعد کرنا پڑے گا، 10 سال بعد نہیں تو 20 سال کے بعد ہمت کرنی پڑے گی. اور اگر مرتے دم تک اگر ہم اس کی ہمت نہیں کر سکے تو پھر قیامت کے دن جو ہوگا، انسان یہ تمنا کرے گا اللہ مجھے موقع دے دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موقع کی جو مہلت تھی وہ تو دنیا میں ملا کرتی ہے، یہاں تو نہیں ملے گی. اگر واقعی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج بھی کرنا پڑے گا، کل بھی کرنا پڑے گا. یا ہمارے اختیار میں کہ ہمیں گندگی کتنی صاف کرنی ہے. اگر ہمیں گندگی صاف کرنی ہی ہے تو ہم گندگی کا اتنا ڈھیر لگا کر کے صاف کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ابھی اتنی گندگی بڑھائیں گے پھر صفائی کریں گے. تو اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، عام طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے بے حرمتیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کھانے سے پینے سے رک جاتے ہیں، لیکن جھوٹ وہی جاری رہتا ہے، موبائل کا غلط استعمال وہی جاری رہتا ہے. مجھے یاد آتی ہے بچپن کی بات کہ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے بہت سی جگہ رشتہ داری میں یا اور جگہ جانا ہوتا تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا اور اس کو بالکل چھپا دیا جاتا تھا رمضان کے ادب کی وجہ سے. یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں، یہ کچھ سالوں پرانی بات مجھے یاد آتی ہے کہ اتنی شرم اور حیا باقی تھی ہم لوگوں کے اندر کہ یہ پتہ تھا کہ یہ شیطانی چیز ہے اور اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کے ادب کی وجہ سے اس کو بالکل چھپا دو، اور پورے مہینے نہ خبروں کے لیے نہ کسی اور چیز کے لیے کھلتا ہی نہیں. اب وہ بات نہیں رہی. کیا رمضان المبارک کا وہ احترام اللہ نے گھٹا دیا ہے؟ کیا اللہ نے نیکیوں کا اجر کم فرما دیا ہے؟ کیا اللہ نے گناہوں کی چھوٹ دے دی ہے؟ کہاں تبدیلی آئی ہے میرے عزیزوں؟ ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے. ہم سے کچھ چھوٹتا جا رہا ہے، ہم سے کچھ رخصت ہوتا جا رہا ہے. سنبھالیں اپنے آپ کو قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور موت کے آنے سے پہلے ہم سے یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ٹی وی سے، اور آج کل تو ٹی وی کی کیا بات ہے کہ جو موبائل انسان کے پاس ہے یہ اس سے بڑا ٹی وی، یہ اس سے بڑا ٹی وی بنا ہوا ہے. انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے گناہ کر رہا ہے. جو سیریل گھر میں چل رہا تھا عورتوں کا یا مردوں کا یا کسی کا بھی، وہ چل رہا ہے برابر، رمضان کے مہینے میں بھی چل رہا ہے. وہ جو ہنسی مذاق کی چیزیں، چٹکلے ایک دوسرے دوستوں کو بھیجتے تھے وہ رمضان میں بھی بھیجے جا رہے ہیں. عجیب تماشا ہے، ادب ہی نہیں رہا ہمارے اندر رمضان المبارک کا. رمضان المبارک کا اتنا ادب ہوا کرتا تھا کہ اگر گھر میں عورت کو اپنی مجبوری، شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تھا، یا کسی بوڑھے کو اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تھا، گھر کے لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ اس انسان کا روزہ نہیں. اتنے چپکے سے جا کر کے جیسے گناہ کر لیا ہو، اپنی ضرورت پوری کی، اور رو رو کر کے وہ لوگ کھایا کرتے تھے اور پیا کرتے تھے. اللہ آپ صحت دے دیجئے، ہم تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں. اللہ بہت مجبوری کے اندر یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. یہ حالت. اور آج بدتمیزی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں بے روزے داروں کی اکثریت ہوتی جا رہی ہے، اور اس عورت سے جو روزے دار ہوتی ہے اس سے بے روزدار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تازہ کھانا چاہیے، کسی بھی طرح بناؤ، کسی بھی طرح کرو. اور ڈھٹائی سے، بغیرتی سے انسان ایسے کھا رہا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے ہی نہیں، عام دن چل. پھر اس کے بعد انسان حیران ہے کہ میری زندگی میں پریشانی ہے کیوں؟ پریشانی نہ ہونے کی کوئی وجہ ہے ہمارے پاس؟ کون سا گناہ، کون سی بے احترامی،
کون سی چیز ایسی ہے جو ہم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کا اہتمام کرنا ہے، پورا اہتمام۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ بات بھی، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان، عجیب بات ہے کہ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بہت اہتمام کے ساتھ پہلی دوسری صفوں کے اندر شروع سے امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز تراویح آخر تک پڑھتے ہیں، اور جو نوجوان ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں سے بدتمیزی اور بے شرمی آ گئی ہم لوگوں کے اندر کہ نوجوان جو سڑکوں پر تراویح کے مکمل ہونے کے بعد 3 یا 4 گھنٹے اور ہو سکتا ہے شاید سحری تک کھڑے ہوں گے اور اپنے دوستوں سے بدتمیزی کی، بے غیرتی کی اور آوارہ پن کی، بے حیائی کی باتیں کریں گے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت کے لیے جب امام صاحب نیت باندھیں گے تو نیت نہیں باندھیں گے، ٹیک لگا کر کے پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ جب امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں جائیں گے، اب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگ کو درخواست کی جا سکتی ہے، بتائی جا سکتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ جانیں گے اور آپ جانیں گے۔ تو اس لیے بہت عاجزی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جانیں کہ اللہ نے کیوں مہینہ دیا ہے رمضان المبارک کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بس 11 مہینے کھلا سکتا ہوں، 12ویں مہینے نہیں کھلا سکتا، رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ نے مہینہ اس لیے دیا ہے کہ کوئی بھی مشین ہوتی ہے وہ چلنے کے بعد سروس مانگتی ہے، اسی طرح انسان سال کے 11 مہینوں میں اللہ سے غافل ہوتے 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 بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے اس کا دل نہیں ٹوٹتا۔ عجیب حال ہے ہم لوگوں کا، اگر اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہمارا دل ٹوٹتا ہے، اگر اولاد نظر بدل کر دیکھتی ہے دل ٹوٹتا ہے، ہم کھانا بناتے ہیں گھر کے اندر مہمان دل سے نہیں کھاتے یا مہمان شکریہ کے الفاظ نہیں بول کے جاتے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بات بات پہ جس انسان کا دل ٹوٹتا ہے وہی انسان اپنے رب کے سارے حکموں کو ٹوٹتا ہے لیکن اس کا دل نہیں ٹوٹتا۔ عجیب بات، ہم بندے ہیں اور ہماری اولاد یا ہمارے گھر کے لوگ ہمارا کہنا نہیں مانتے، دل ٹوٹتا ہے، اور ہم بندے، ہماری کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ کے ایک پیڑ کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک ہاتھی کے سامنے ہمارا کیا جسم ہے؟ آسمانوں کی بات تو بہت آگے، اس آسمان بنانے والے کے سامنے ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے؟ اس کے حکم ٹوٹتے ہیں، لیکن ہمارا کیسا مضبوط دل ہے کہ ہمارا دل نہیں ٹوٹتا۔ پھر انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دل بہت صاف ہے، میں بہت نرم دل ہوں، میرا بڑا دل دکھتا ہے، میں بہت شاندار انسان۔ جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ تو یہ معاملات ہے، پھر ہم کیسے صاف ہو گئے اور کیسے شاندار ہو گئے؟ اس لیے میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا پورا احترام، تراویح کا پورا احترام، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں جو گندگی آ گئی ہے، ہمارے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، گناہوں کی جو سیاہی چڑھ گئی ہے، جو اللہ سے تعلق کے اندر کمزوری آ گئی ہے، اس تعلق کو ہمیں سازگار کرنا، روزہ رکھتے ہوئے بار بار اس حقیقت کا استحضار کہ اللہ سال کے 11 مہینوں میں دنیا کو مقصود بنا کر لگا رہا، اللہ آپ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، اللہ آپ سے رشتہ بالکل ٹوٹ کر کے رہ گیا، اللہ اب اس روزے کی برکت سے مجھ سے رشتہ پھر جوڑ لیجئے، اللہ میرے دل میں پھر ایمان کی شمع جلا دیجئے، میرے دل کو بالکل صاف فرما دیجئے۔ ہر تراویح میں، تراویح کے ہر 2 رکعت کے بعد جب نیت باندھے، اس بات کا استحضار، اللہ یہ سجدہ ایسا عطا فرمائیے گا کہ جس سجدے پر آپ راضی ہو جائیں، اللہ یہ 2 رکعت ایسی عطا فرمائیے گا جس پر آپ مغفرت فرما دیں۔ یہ اللہ نے کیا بنایا رمضان کا مہینہ کہ بھئی روزہ رکھتے وقت افطاری کے وقت دعا مانگ لو گے مغفرت کی، میں مغفرت کر دوں گا، صبح تہجد میں مغفرت کی دعا کر لو گے میں مغفرت کر دوں گا، روزے دار کو افطار کروا دو گے میں مغفرت کر دوں گا۔ یہ جو بہانے بنائیں گے، بہانے ہمیں نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سال کے 11 مہینوں میں ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے اس بات کی تیاری کرتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، 10 سال ہو گئے مجھے بالغ ہونے کے بعد، 20 سال ہو گئے مجھے بالغ ہونے کے بعد، ہر سال میں ایک نوٹنکی باز کی طریقے سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ٹوپی لگا کر مسجدوں میں آ جاتا ہوں، 1 مہینے کے لیے اداکاری کر لیتا ہوں، میں یہ اداکاری اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بس اب اور نہیں کروں گا، یہ دوغلا پن میں اپنے پروردگار کے ساتھ اب اور نہیں کروں گا، یہ منافقت کی زندگی میں نے بہت جی لی، اب اس منافقت کی زندگی کو میں نہیں جیوں گا، اب میں بالکل سچ اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب میں اپنی زندگی بدل لوں۔ اس بات کی تیاری کے ساتھ یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔
ہمیں تراویح کا احترام کرنا ہے، تراویح مکمل ادا کرنی ہے، ایک ایک سجدہ بہت تول کر، بہت سمجھ کر اللہ سجدے کی حقیقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ میرے دل کو بدل دیجئے، بار بار اللہ اس رمضان کی برکت سے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیجئے۔ اللہ میرے دل میں جو گناہوں کے جذبات ابھرتے ہیں، اللہ ان جذبات کو سال کے 11 مہینوں کے لیے بلکہ ساری زندگی کے لیے اللہ ٹھنڈا فرما دیجئے۔ اللہ کون سا گناہ میرا ایسا تھا جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ آپ نے پورے 11 مہینے میری شکل ہی دیکھنی پسند نہیں کی، بس آپ جمعے میں اجازت دیا کرتے تھے کہ مسجد آ جاؤ اور 2 رکعت پڑھتے، کون سی نحوست کی اللہ میں نے یقیناً بہت سارے گناہ کیے ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے 2 رکعت پڑھتے ہی آپ مجھے بھگا دیا کرتے۔ اللہ اب ایسا نہ فرمائیے گا، اس رمضان کی برکت سے اللہ اب مجھے 5 وقتہ نمازی بنا دیجئے، مجھے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، اللہ مجھے سچ بولنے والا بنا دیجئے۔ اللہ آج تک ساری عمر گزر گئی، اللہ نماز میں جو ہم صحابہ کو سنتے ہیں جو مزہ آیا کرتا تھا، اللہ اب تو وہی ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے کمی، اللہ مجھے کمی دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اللہ میری وہ کمی دور فرما کر اللہ مجھے وہی شاندار نماز عطا فرما دیجئے۔ میرا عزیزو، رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے، یہ رمضان کی تیاری ہمارے یہاں کیا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا، ہم نے رمضان کی تیاری ہمارے یہاں کیا ہے کہ تلنے کا سامان آئے، گھر کے پردے بدلیں، گھر کی چاندنیاں بنیں، رمضان کے لیے سارے جمعوں کے لیے ہمارے کپڑے بنیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز کام، ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تیاری اپنی جگہ درست ہے، اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے، اپنے نفس سے یہ سوال کریں کہ کیا واقعی اللہ نے رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا؟ یہ بھوکا رہنے کا اور بھوکا رکھنے کا مہینہ ہے، یا یہ اپنے کھانے کو بڑھانے کا مہینہ ہے؟ پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا تو روزہ رکھنے والوں کے وزن گھٹ جایا کرتے تھے، اب رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے کے اندر کھانا گھٹتا نہیں ہے، اب رمضان کے مہینے کے اندر کھانے بڑھ جاتے ہیں۔ اور عجیب بدتمیز یہ، میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا، پھر بیان کروں گا، کہ انسان روزہ رکھتا ہے اور گھر میں عورتوں کے اوپر اتنا بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے کہ اب تلنے کا سامان الگ، تلنے کی 5 قسم کی چیزیں الگ، 4 قسم کے شیک الگ، اور فلاں کھانا الگ، سحری میں یہ اور افطاری میں یہ، اور افطار کے بعد کھانا یہ، اور فلاں ناشتہ یہ، کہ عجیب ان کی زندگی جہنم بنا دی۔ اب تو خیر رمضان المبارک سردی کے اندر آ رہے ہیں، پہلے ابھی جو گرمی کے اندر آ رہے تھے اور آگے بھی جو گرمی میں آئیں گے، ذرا اس سوچ کے مالک جو مرد حضرات ہوں تو ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ گرمی کے زمانے میں جب زبردست گرمی ہو، ذرا روزے کی حالت میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھیں اور پھر تصور کریں اس چیز کا جو ہم نے کر رکھا ہے۔ ادھر روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ادھر اللہ کے بندوں کے اوپر ہم نے یہ ظلم ڈھا رکھا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، اللہ کا شکر احسان ہے جس ملک میں، جس شہر میں اور جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، حلق تک پیٹ بھرے ہوئے، دل بھرے ہوئے ہیں ہمارے کھانوں سے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہیں کھاتے؟ کیا شاندار کھانے اور کیا ویسے کھانے؟ سال کے 11 مہینوں میں کون سا آج کے زمانے میں ہمارے علاقے میں ایسا رہنے والا شخص ہے کہ جس کو اچھے کھانے میں اثر نہیں ہے؟ ہر ہفتے 8 دن میں 10 دن میں شاندار کھانے جب چاہتے ہیں گھروں میں بنا کر کھاتے ہیں۔ 1 مہینے اگر نہیں کھائیں گے کون سی مصیبت آ جائے گی؟ اس لیے میں مشورہ دیا کرتا ہوں بہت عاجزی کے ساتھ کہ ہم گھر میں اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دیں، وہ عبادت کریں نہ کریں، بڑھائیں نہ بڑھائیں، ان کے اوپر ہم کہہ دیں کہ بھئی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمیں صبح سحری میں تازی روٹی چاہیے۔ اگر آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور آپ کی تہجد میں یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے، ہم صبر کے ساتھ رات کی بنی ہوئی کھا لیں گے، آپ اپنی تہجد کی نماز پڑھیں۔ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ اتنی ساری چیزیں بنائیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روزہ کیا تھا؟ کبھی ہمارے دلوں کے اندر یہ تمنائیں، یہ جذبات نہیں ہوتے کہ ایک آدھ روزہ چلو بالکل اس مطابق نہ ہو، کچھ قریبی لانے کی کوشش کر لیں۔ آپ کا روزہ کیا ہوتا تھا؟ کھجور ہو گئی تو کھجور ہو گئی، پانی ہو گیا تو پانی ہو گیا، کوئی بچا کچا سالن کا روغن ہو گیا تو وہ ہو گیا، روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ میں تو یہ نہیں کہتا، یہ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا ہوں کہ ہم اس کے مطابق کریں، لیکن جو جتنا قریب لا سکے۔ اس لیے میرا عزیزو، یہ روزہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں جو تاثرات ہیں، جو غیر مسلم حضرات ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ تاثر ہے کہ یہ مسلمانوں کا کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ ابھی ایک شہر کے بارے میں نے پڑھا، کسی دوسرے ملک کے، کہ وہاں پر چند دنوں کے اندر رمضان المبارک میں 4-5 دنوں کے اندر کئی کروڑ روپے کے ایک شہر کے اندر سموسے بکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے شہر کے لوگ بھی پیچھے نہیں ہوں گے۔
میں اس بات کو بیان کر کے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سموسے کھانا حرام ہے، میں تو ایک تاثر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا تاثر دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسل کو۔ یہ واقعی کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ چرچے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ روزے کے وقت میں انسان کو ہونا چاہیے دسترخوان پر کہاں لگا ہوا ہے؟ سموسوں کی لائن میں، پکوڑوں کی لائن کے اندر۔ دسترخوان پر اس وقت ماں باپ کو یہ تلقین کرنی چاہیے تھی کہ بیٹا دعا کر لو، بیٹا دعا کرو کہ اللہ تمہارے والد کی روزی میں برکت دے دے، بیٹا گھر کے حالات میں گھر میں خوشحالی آ جائے، گھریلو معاملات اچھے ہو جائیں، بیٹا نماز کی توفیق ملنے لگے، بیٹا اس کے لیے دعا کرو۔ وہاں کیا ہو رہا ہے کہ اس کے آگے شربت رکھ دو، اس کے آگے پکوڑیاں رکھ دو، فلاں یہ کر دو، فلاں یہ۔ جس جگہ سے خیر ملنے کا موقع ہوتا ہے شیطان اسی جگہ پر ہمیشہ ہاتھ رکھتا ہے۔ میری ساری بات بیان کرنے کا مقصد، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نہیں کھانا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، یہ وزن کم کرنے کا مہینہ ہے۔ جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو اس کا نفس اور اس کے اندر جو حیوانی پہلو ہے، خواہش والا جو پہلو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ پہلو بڑھتا ہے تو انسان کی گناہ کرنے کی طاقت یہ بڑھتی ہے اور عبادت کرنے کی طاقت یہ کمزور ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے کھانا پینا جو سال کے 11 مہینے میں جائز تھا، انسان کے میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات تھے وہ جائز تھے، روزے کی مدت میں یہ اللہ نے روک دیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو خواہشات والا سسٹم ہے وہ کمزور پڑے، اور ادھر نیک اعمال کو بڑھا دیا۔ روزے کے اندر تلاوت کی ترغیب دی، روزے کے اندر کلمہ طیبہ کی ترغیب دی، تراویح بڑھائی، سجدے بڑھائے، کہ تاکہ ادھر اعمال بڑھیں تو روحانیت مضبوط ہو، اور ادھر کھانا پینا اور خواہشات کا غلبہ کم ہو تو حیوانیت کمزور پڑے، تاکہ سال کے 11 مہینوں کے اندر ان کا حیوانی پہلو جو ہو وہ لیول کے اندر رہے، اور وہ والا دونوں طرف بیلنس برابر ہو جائے، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ وہ مقصد ہی اوجھل ہو گئے، وہ چرچے ہی نہیں ہوتے، وہ رمضان کا مقصد ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، جو جتنا پڑھ سکتا ہو، 1000 2000 3000 4000 جو جتنا پڑھ سکتا ہو۔ اللہ کے بندے 10 ہزار پڑھتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت، اللہ سے چلتے پھرتے اپنا کام کرتے رہیں آفس کا، اور جیسے ہی بیچ میں فوراً میرے استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دیجیے، اپنا تکیہ کلام بنا لے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفر اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کا سوال کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، جو میں نے شروع کے اندر حدیث پڑھی تھی، یا اپنی اردو کے اندر دعا مانگی، اللہ مجھے جنت والوں میں شامل فرما لیجیے اور مجھے جہنم سے نجات دے دیجیے۔ یہ 4 کام کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بتائیں، ایک کلمہ طیبہ کی کثرت، ایک استغفار کی کثرت، جنت کا سوال اور جہنم سے آزادی۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو قرآن کریم کی تلاوت سے بڑا خاص تعلق ہے، اسی لیے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے بندے جن کو توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت سے ناظرہ خواں حضرات بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ناظرہ خواں ناظرہ پڑھنے والے تھے، لیکن پورے ایک دن میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے استاد محترم کے والد کا انتقال ہوا ہے اسی سال، وہ 24 گھنٹے کے اندر ناظرہ خواں تھے، ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میں حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ناظرہ خواں کی کر رہا ہوں۔ اسی طرح مردوں میں بہت سی مثالیں ہیں، عورتوں میں جو جتنا پڑھ سکے، جو جتنا اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ نفل کا نماز نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر فرما دیتے ہیں، فرض کا 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ مہینہ غریبوں کی ہمدردی کا اور خیر خواہی کا بھی مہینہ ہے۔ وقت کم رہ گیا، مجھے اور بھی باتیں عرض کرنی تھی، اس بات کو مکمل کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی انسان روزے دار کو افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنی وسعت نہیں پاتے۔ ان کے ذہن میں تصور رہا ہوگا کہ بہت لمبی چوڑی دعوت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہو جائے گی جو ایک کھجور بھی کسی کو دے دے، پانی کے گھونٹ سے افطار کروا دے، دودھ کی لسی کسی کو دے دے، چھوٹی موٹی چیز بھی اگر دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اتنے چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، آج ہم لوگوں کا عجیب حال ہے کہ گھر کی ایک چھت کے اندر دوسرے کمرے میں ایک بھائی ہے، وہ غریب ہے، اس کے دسترخوان پر کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک بھائی کے دسترخوان کے اوپر نعمتیں لدی ہوئی ہیں، لیکن اس بھائی کو خیال ہی نہیں آتا کہ وہ اپنے بھائی کی خبر گیری کر لے۔ انسان اوروں کی خبر گیری کر رہا ہے لیکن اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے رشتہ داروں کی خبر لینی چاہیے۔
جو اس کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، ان کا ڈبل ثواب ہے کہ ان کے یہاں کیا حالات ہیں۔ تو یہ مہینہ غریبوں کی ہمدردی کا اور یہ خیر خواہی کا مہینہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو انسان اپنے ہاں کام کرنے والے لوگوں کے اوپر ان سے بوجھ کم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کے ماتحت اگر کچھ لوگ ہوں، کچھ ملازمین ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بہت درگزر کا معاملہ کرے۔ ان کا اگر ممکن ہو تو کام اگر تھوڑا بہت ڈھیلا ہلکا کیا جا سکتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ رمضان میں انسان سخت نہ بنے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انسان عمل کرتا ہے تو آدمی کو شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے تو کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی برکت سے وہ انسان نقصان میں نہیں رہے گا، کام ہلکا کرنے کے باوجود اسے فائدہ اس سے زیادہ ہو جائے گا اللہ نے چاہا۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگ، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے لیے جیسا تیار ہونا چاہیے ویسا تیار فرما دیں، اور ہمیں رمضان کے تمام آداب اور اس کی جیسا احترام ہے ویسا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بس ابھی سے ہمیں نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور فکر، ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔